حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا برادری والوں نے میٹنگ میں بلایا، تو حضرت عثمان نے طامت ٹخنوں سے اونچا رکھا ہوا تھا، تو ایک شخص صاحب سے کہنے لگا عثمان یہ ذرا نیچے کر لو، برادری والے کیا کہیں گے کہ اب کپڑا بچانا شروع کر دیا، ذرا نیچے کر لو۔ حضرت عثمان فرمانے لگے تم نے بلایا ہے میں آ گیا ہوں، ورنہ میری برادری تو بلال حبشی ہے، میری برادری تو سلمان فارسی ہے، میری برادری تو صہیب رومی، تم نے بلایا میں آ گیا، ورنہ میرا برادری میں قبیلے میں ہر جگہ مطمع نظر ایک ہی ہے کہ جو مدینے والے کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ ہم نہ کئی کشتی، بہت سارے لوگ ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ میں دنیا دار ہوں کہ دیندار ہوں، ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے ایڈوانس ہو کے بھی زندگی گزاریں گے اور ہم مذہب کا لیبل بھی ہٹنے نہیں دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، پوری توجہ ذات رسالت مآب کی طرف۔ میلاد شریف قریب آ گیا ہے، جس طرح ہمیں میلاد شریف بڑے ذوق شوق سے منانا ہے نا، یہ بھی ضرور منانا ہے، اسی طرح سیلاب والوں کی بھی فکر کرنا ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں نا کچھ کام بڑے جذباتی ہوتے ہیں، وقتی طور پر سیلاب آیا تھا تو خبریں بھی بڑی آئی تھیں نا، پھر کیمپ بھی بڑے لگے، لوگوں نے کوشش، اب سیلاب والے سارے چلے گئے اپنے گھروں میں، بن گئے گھر ان کے ٹوٹے ہوئے، لیکن خبریں تو کم ہو گئی ہیں نا، لوگوں کا جذبہ بھی وہ نہیں نا بات رہی۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ہمیں بنایا گیا ہے اس طرح کا، 4 دن کسی چیز کو ہوا دو پھر وہ صحیح ہو یا غلط ہو ہمیں کیا لگے۔ خدا کے بندو، میں نے ڈھیر سارے وہ جگہ گھوم کے خود جا کے دیکھی ہیں، تکلیف میں ہیں امت حضور کی، تکلیف میں ہے۔ یعنی ایک رات آپ کا پنکھا نہ چلے تو آپ کے بچے احتجاج کر دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے تو اے سی نہ چلنے پر بھی کرتے۔ جو لوگ بیٹیوں سمیت سڑکوں پہ بیٹھے، بیٹیوں سمیت خیموں میں بیٹھے اور بیٹیاں لیے بیٹھے، کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، چلیں اگر زیادہ سے زیادہ تعداد بھی ہے تو بتایا گیا 3 کروڑ کے لگ بھگ لوگ متاثر ہیں، ان میں سارے غریب بھی نہیں، تو چلے 2 کروڑ لوگوں کو اگر ہماری مدد کی ضرورت ہے تو 20 کروڑ آدمی مل کے 2 کروڑ کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ لیکن وہ ذوق نہیں، وہ طبیعت نہیں، وہ لوگ جو سیر کے لیے 9 گھنٹے کا سفر کر لیتے ہیں وہ کیوں نہیں گئے وہاں، کیوں نہیں جانا چاہیے تھا، پہنچنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کروں، کچھ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے کہ یار آپ میں درد کب پیدا ہوگا۔ سارا زمانہ ہم نے حدیث سنی ہے نا، ساری زندگی، کہ ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے بخشش کر دی، لیکن سڑکوں پہ کتا مر جائے تو کوئی لکڑی سے بھی سائڈ پہ نہیں کرتا۔ کس لیے سنی حدیثیں ہم نے؟ کتا مر جائے نا، صحیح کہہ رہا ہوں، سڑک پہ پڑا رہتا ہے مرا ہوا، اس گاڑیوں کے ٹائروں سے تو اس کا گوشت ہٹ جائے تو ہٹ جائے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ بھئی ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے محبوب نے فرمایا ہے کہ ایک عورت گناہگار ساری زندگی گناہ کرنے والی کتے کو پانی پلائے تو اللہ بخشش کر دیتا ہے، تو ہم نے کرنا کب ہے؟ میرے عزیزو، تکلیف میں ہیں لوگ، شدید تکلیف میں۔ میں ابھی لاسٹ ٹائم گیا تو مجھے ایک صاحب سے میں نے کہا کہ سو تو جاتے ہیں نا آپ لوگ، چاروں جانا پانی ہے، تو کہنے لگے میں تو پھر بھی کسی وقت سو جاتا ہوں رات کو، بچوں کی ماں نہیں سوتی۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگی وہ پانی ہے نا تو ڈر لگتا ہے کوئی سانپ ہی نہ نکل آئے، کوئی بچھو نہ بچوں کو کاٹ جائے۔ دوستو وہ کوئی اور لوگ ہیں، پاکستانی نہیں، ہمارے اپنے نہیں، لیکن وہ ایک تو بات ہے حکومتوں کی، آپ کا جس سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہے، مجھے اتنی بات تو کہہ لینے دو نا کہ اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں آپ کے ملک میں ہیں ساری حکومت میں ہیں۔ کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی خیبر پختون نہیں ہے، نہیں پتہ آپ کو؟ ایسے ایسے تو کرو نا، ہلکا ہلکا، آپ بڑے بھولے بھالے ہیں سارے مجھے پتہ ہے، پر ایسے ایسے تو کرو نا۔ ہاں یہ جو جھنڈے لے کے جاتے ہیں نا ہم لوگ سیاستدانوں کی گاڑیوں کے پیچھے، اس کا بھی حساب دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے، یہ حساب دینا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ جتنی بیٹیاں بھوکی سوتی ہیں ان سارے حکمرانوں نے سوالوں کا جواب دینا ہے۔
یعنی کٹے ہوئے جسم بچوں کے الرجی کے ساتھ جو بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، اور تمہارے کتے ایسیوں میں آرام کر رہے ہیں، تم نے حساب دینا ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. کسی کی پنجاب میں حکومت، کسی کی خیبر پختونخوا میں حکومت، کسی کی سندھ میں، کسی کی مرکز میں، ہے نا سارے حکومت میں. آج الیکشن آ جائے، ساری سرکاری مشینری اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال. یہ کیوں نہیں سارے وہاں جا کے بیٹھ گئے؟ کیوں نہیں انہوں نے یہ غور کیا کہ یہ لوگ ہمارے ہیں، ہمیں انہیں سب سے پہلے ان لوگوں کی آسانی کا کام کر. سیاستیں کرتے رہو گے ساری زندگی، اور ووٹرز ووٹر ہیں کہ ان کو پوسٹیں کرنے سے، اور آپ کریں جس کی مرضی حمایت کریں، لیکن ان سے اتنا تو سوال کر لیا کرو کہ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. وہ جو تم حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہو، تو جناب عمر تو کہا کرتے تھے کہ پیاسا کتا اگر مر گیا فرات کے کنارے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا تیری حکومت تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ تو یہاں حال یہ ہے کہ یہ تو چلو سیلاب آیا نا، عام دنوں میں بھی سرکاری اسپتالوں میں ایک بیڈ پہ 3 لوگ، مریضوں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے ڈرپیں لگائی گئی ہیں، اور آپ لوگ ان لوگوں کے انقلاب کا دعویٰ کرتے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ میں تو خیر ان سے کبھی بھی مجھے کوئی امید نہیں رہی. اللہ کسی سے کام لے لے تو کریم ہے، ہمیں تو کوئی امید. آپ سے گزارش کروں گا کہ جائیں، ٹائم نکالیں تھوڑا تھوڑا، سارے حضرات کچھ ٹولیوں میں جائیں، وہاں پہنچیں، لوگوں سے بات چیت کریں. کوئی اتنا لمبا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ ہماری وہ طبیعت ہے کہ 4 دن خبر عام ہوئی تو ہم بھی سرگرم ہوئے، اور جب ٹھنڈی پڑ گئی تو ہم بھی ٹھنڈے پڑ گئے. خبروں کے ساتھ نہ چڑھو، اللہ کی رضا کے ساتھ چلو. تو میلاد میں ان کا بھی خیال کریں. اور کچھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میلاد کی محفل کو ذوق والا بنائیں. کوئی ضروری نہیں کہ خطیب 50,000 والا ہی آئے، محلے کے امام صاحب بھی ہر جمعے ہی تقریر کرتے ہیں. کوئی ضروری نہیں وہ نعت خواں آئے جو پہلے کہے کہ 30,000 میرے اکاؤنٹ میں کراؤ. جو بچے یہاں نعتیں پڑھتے ہیں وہ بھی حضور کے طرح نہیں پڑھتے ہیں. تھوڑا سا اس کو، اور لنگر شریف پر اس دفعہ ضرور توجہ کریں. وہ جو شاپر میں چاول ڈالے ہوتے ہیں میلاد شریف کے موقع پر، اسے پیر صاحب، خطیب صاحب، نقیب صاحب، نعت خواں صاحب سارے لنگر شریف ہی کہتے ہیں نا. بول تو دو یار، کہتے ہیں نا. تو لنگر ایک جیسا کرو پیروں مریدوں صاحب کا. یہ جو اسے لنگر شریف کہہ رہے ہیں، ان کے حلق سے گزر جائیں گے وہ والے چاول، کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ، گزر جائیں گے. اور اگر آپ نے پکانا ہی ہے لنگر تو پھر آپ پلیٹوں میں ڈال کے پراتوں میں غریبوں کو بٹھا کے کھانا کھلاؤ. جن کے بچے سارا سال گوشت کو ترس جاتے ہیں، وہ اگر بڑی پرات چاولوں کی گوشت والی کھائیں گے تو اپنے بچوں سے کہیں گے پتر آج نہیں گھبرانا، آج راج کے کھاؤ، آج مدینے والے دا میلاد چلی. اس طرح کا میلاد منائیں. اور میلاد کے اسٹیجوں پر جو بابا جی بزرگ مسجد کھولتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، ان لوگوں کو آگے جگہ دیں تاکہ معاشرے کے اندر